ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، غدیر خم کے حوالے سے میں نے پیچھے ایک ویڈیو جو اپلوڈ کی، لیکن بہت کم دوستوں نے اس کو سنا ہے۔ اس کو سنیں، وہ بڑی معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ العزیز خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس میں بہت سی آپ کے پاس معلومات انشاءاللہ ہوں گی، اور آپ کسی بھی فورم پر اس پر جو ہے کسی سے بھی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کے پاس پروف ہوگا بہت بڑا انشاءاللہ العزیز۔ اسی خطبہ غدیر خم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار اپنے اہل بیت کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ جو ہے وہ بار بار فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے اپنے اہل بیت کے بارے میں ڈرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اہل بیت کون لوگ ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اہل بیت کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، لیکن زیادہ تر اس کی تعداد جو استعمال ہوئی ہے وہ بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جنرلی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے حضور اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ہمیشگی کیجیے۔ یہاں پر جو اہل کا لفظ بولا گیا ہے یہ پورے گھر کے لیے بولا ہے۔ گھر میں بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، پوتے پوتیاں بھی ہیں، سارے گھر کے افراد اس میں شامل ہیں، سب کے لیے اہل کا لفظ بولا گیا ہے۔ کہیں یہ جو لفظ اہل ہے یہ صرف بیٹے کے لیے بھی بولا گیا ہے، جس طرح جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو جناب نوح نے کہا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں تیرے گھر کے کسی فرد کو ضائع نہیں کروں گا، تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے، صرف بیٹے کے لیے اہل کا لفظ بولا گیا ہے۔ اور کہیں یہ لفظ بلکہ زیادہ تر جو اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، وہاں اس شرط پر انہوں نے ایک شخص شعیب نامی شخص، وہ اللہ کے نبی جناب شعیب نہیں تھے، صرف شعیب ایک کوئی بندے تھے خدا کے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ میں 8 سال آپ کی بکریاں چراؤں گا، انہوں نے کہا اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دوں گا۔ 8 سال کے بعد جب وہ جانے لگے تو اللہ نے وہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، جب موسیٰ نے اپنا وقت پورا کر لیا اور اپنی بیوی کو، اہل وہاں بیوی کے لیے بولا ہے، وسار بأہلہ، اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے۔ اسی طرح جب فرشتے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے کہ اللہ آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے، تو آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت۔ وہاں بھی اہل بیت بیوی کے لیے بولا گیا ہے۔ اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگی، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں کے سامنے گفتگو کا، فرمایا کہ کون اس شخص سے مجھے نجات دلائے گا جو مجھے تکلیفیں دیتا رہا، ایذائیں تر، یہاں تک کہ اہل بیتی، میرے اہل بیت تک ہے، میرے گھر تک پہنچا ہے۔ وہاں اہل بیت سے مراد اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیوی جناب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، صبح دوسرے دن جب آپ اپنی ساری ازواج مطہرات کے گھر میں گئے تو ہر ایک نے سلام کے بعد کہا کیف وجدت اہلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب آپ نے اپنی اہلیہ، اپنی اہل کو، اپنی بیوی کو کس طرح پایا، کس طرح کی ہیں وہ، کس طرح کی جو ہے اخلاق کی ہیں، کردار کی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے اس کا رزق برابر برابر رکھ دے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، ان کا گزارا چلتا رہے۔ اور اس میں کون شامل تھا؟ آپ کی بیویاں شامل تھیں۔ اسی طرح اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماتے ہیں کہ ما شب آل محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی 3 دن نہیں کھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ساری آیات، ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ 22ویں پارے کی جو شروع والی آیات ہیں وہاں پر 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں بیویوں کے لیے۔ ایک لفظ استعمال وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، مؤنث کا صیغہ ہے۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ہر مکتبہ فکر نے کہا جی کہ یہ آپ کی بیویاں مراد ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ولا تبرجنا، زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلو جس طرح جاہلیت میں کرتی۔ سب نے کہا جی یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں۔ اور بیچ کی جو آیت تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اکٹھا کیا، اپنی چادر کی نے کہا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں۔ پاس ام سلمہ کھڑی تھی، کہنے لگی حضور میرے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ فرمایا انت علی مکانک انت علی خیر، اور بی بی تو پہلے ہی اپنی جگہ پر اہل بیت میں موجود ہے، تو بھلائی پر ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟ اب مغالطہ دینے والوں نے، فریق مخالف نے یہ کہا کہ یہاں پر جو کم ضمیر استعمال ہوئی ہے لیذھب عنکم، وقرنا مونس، تبرجنا مونس، اور بیچ میں لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے، عنکم یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں، لہٰذا اس سے مراد آپ کی بیویاں نہیں ہیں، صرف حسنین کریمین اور ان کے والدین ہیں۔ یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے خارج کیا جائے۔ عقل مندو اگر تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کر لیتے تو سارا معاملہ ہی کلیئر ہو جاتا۔ پیچھے میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی جناب ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کے لیے، اللہ کہہ رہے ہیں اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، وہاں پر بھی علیکم ہے، یہاں پر بھی علیکم ہے۔ وہاں پر مذکر بولا جائے جناب ابراہیم کی اکیلی بیوی کے لیے وہ تو تمہیں قابل قبول ہے، اور یہاں پر مذکر کا صیغہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں کے لیے بولا جائے اور وہ تمہیں قبول نہیں ہے۔ ہم جب جامعہ میں پڑھتے تھے وہاں ہم عربی ادب کی ایک کتاب پڑھتے تھے، نفحۃ العرب، عربی ادب کی بڑی بہترین کتاب ہے۔ وہاں پر ایک مکالمہ ہے 2 شخصوں کے درمیان، ایک جو ہے وہ عربک گرامر کو جانتا ہے اور دوسرا جو ہے میری طرح کا کوئی بڑا ان پڑھ سا بندہ ہے، اس کو پتہ نہیں۔ تو پہلا دوسرے سے سوال کرتا ہے ما فعل ابوک بحمارہ، کہتا ہے باعہ، کہتا ہے لما تجر باعہ، وہ کہتا ہے لما تقول بحمارہ۔ پہلا بندہ پوچھتا ہے کہ تیرے باپ نے وہ گدھے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اس کو بیچ دیا۔ اب پہلے والے نے جو سوال کیا تو اس نے بے حمار ہی، حمار گدھے کو بولتے ہیں، حمار ہی ہا کے نیچے زیر لگائی۔ دوسرے نے کہا باعی ہی، اس نے بھی ہا کے نیچے زیر لگا دی۔ اب یہ پہلا پوچھتا ہے کہ تو ہا کے نیچے زیر کیوں لگا رہا ہے؟ کہتا ہے تو جو ہے وہ حمار ہی جب کہتا ہے ہا کے تو زیر کیوں لگا رہا ہے؟ پہلے نے کہا بھائی عربی گرامر کی
روح سے لحاظ سے جو میں نے بے حمار ہی کہا ہے، با ایسا لفظ عربی میں یہ 17 لفظ ہیں، جب کسی لفظ پر آ جاتے ہیں آخری والے کو زیر دیتے ہیں۔ میں نے تو اس با کی وجہ سے جو ہے یہاں پر زیر دی، آپ نے کیوں دی؟ اس نے کہا باؤ کا تجر بھائی لم تجر، اور تیری بات زیر دے سکتی ہے، میری بات زیر نہیں دے سکتی۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ وہاں پر تو جناب ابراہیم کی ایک بیوی کے لیے علیکم جو ہے تم مؤنث کے لیے ایکسیپٹ کرتے ہو، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے لیے کیوں قبول نہیں کرتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عناد بغض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے رکھتے ہوئے آپ کو اہل بیت سے خارج کر دیا گیا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ٹل لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے اب خارج نہیں کر سکتے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب ابراہیم کی بیویوں کو رکھتے ہو، کہتے ہو کہ آپ آل ابراہیم ہیں، آپ کی بیویاں مراد ہیں، آپ کی اولاد مراد ہے، تو آل محمد میں آپ کی بیویوں کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ یہ ظلم نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کوئی عام شخصیات نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں و ازواج امہاتہم تمام امت کی مائیں ہیں۔ جس طرح اپنی ماں کا ادب، احترام، مرتبہ، مقام فرض ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ محترمہ کا ادب، احترام فرض ہے تم پر۔ جو ان کی شان میں ایک ذرے کے برابر بھی گستاخی کرے گا اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آئیے اہل بیت کا مرتبہ مقام کیا ہے، یا صحابہ کرام نے اہل بیت کے ساتھ محبت کس طرح کی۔ ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا، مودت کرنا، حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وظیفہ مقرر کیا، عبداللہ ابن عمر کا بھی، حسین ابن علی کا بھی۔ عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ کم تھا، حسین ابن علی کا وظیفہ زیادہ تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم ایج میں تقریباً ملتے جلتے، تو میرا وظیفہ کم کیوں ہے؟ کہا اے عبداللہ یاد رکھ، حسین کا باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا، اور جو ہے علی کا جو بیٹا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پسند تھا، اس کا مرتبہ مقام زیادہ ہے، اس لیے میں نے ان کا جو ہے یہ الاؤنس، یہ وظیفہ میں نے تم سے زیادہ رکھا۔ سخیوں کے باپ عبد الرحمن بن عوف نے سارا قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں جو ہے تقسیم کر دیا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، میرے دنیا سے جانے کے بعد جو میرے اہل بیت پر خرچ کرے گا اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کا یہ عقیدہ ہے۔ صحیح ترین 2 احادیث بیان کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ 6 بندوں پر میری بھی اور تمام انبیاء کی لعنت ہو، ان میں سے ایک وہ بندہ من استحل عطرتی، جو میرے جو اہل بیت ہیں ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کے مرتبے مقام کو نہ جانے، میرے سمیت سب انبیاء کی اس پر لعنت ہو۔ اور ایک آخری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، کہ اس کے مرتبے مقام کو نہ جانا، فرمایا اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا رزق میں برکت کا سبب ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا آخرت میں جنت کی گارنٹی ہے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا بموجب لعنت ہے، اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا کفر کا ارتکاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے خارج کرنا کم علمی ہے، جہالت ہے، بغض ہے، عناد، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔